سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، نبی مکرم جان عالم بجائے تخلیق کائنات حضور رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اگلے درس کے ساتھ، یعنی 23ویں درس کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے دروس کو ایک تسلسل کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل، یعنی دنیا میں تشریف لانے سے قبل سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام اہم مراحل کو ترتیب کے ساتھ بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ 23واں درس اسی تسلسل کو قائم و دائم رکھے گا انشاءاللہ العزیز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی، جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن مصائب کا، کن تکالیف کا اور کفار کی طرف سے کس حد تک رد عمل کا سامنا کرنا پڑا، ہمارے دورانیہ جو ان دروس کا ہے وہ مختصر ہے، اور ان دروس کو ہم عام لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں سے ایک عام انسان آگاہ ہو جائے، واقف ہو جائے، اور جہاں پر ضروری سمجھا جاتا ہے وہاں پر مختلف مقامات پر تشریح اور عوام کو سمجھانے کے لیے کچھ مثالوں کے ساتھ اس بات کو آسان کر کے سمجھایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ گزشتہ دروس میں آپ نے سنا اور جانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد لوگ وقتاً فوقتاً انفرادی طور پر اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے، اور ان کو کفار کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جس کی مثال ہم نے گزشتہ دروس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آنے والے واقعات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آنے والے واقعات اور دیگر صحابہ کے مصائب کی صورت میں آپ کے سامنے بیان کیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو براہ راست روکنے کے لیے آپ کے چچا ابو طالب کے ساتھ گفت و شنید کا سلسلہ شروع ہوا، اور متعدد بار آپ کے ساتھ گفتگو کی گئی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت اسلام سے روکیے، کیونکہ یہ ہمارے آباء و اجداد کو بیوقوف کہتے ہیں، اور ہمارے دین پر ان کی طرف سے بہت سے اعتراضات وارد کیے جاتے ہیں، ہمارے بتوں کی جو شخصیات ہیں، جو بتوں کو ہم پوج رہے ہیں یا ان بتوں کا جھوٹا ہونا بیان کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، ایسی بہت سی ان کو شکایات تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کو متعدد بار جب کہا گیا
اب اس کا ایک رد عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی سامنے آ رہا تھا. جب ابو طالب کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی دعوت کو چھوڑنے کا کہا گیا تو آپ نے برملا فرمایا یا امی، اے میرے چچا، واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری علی ان اترک ھذا الامر حتی یظہر اللہ او احلک فیہ ما ترکتہ. اے میرے چچا، اگر یہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر، یہ توقع کریں کہ میں دعوت حق کو ترک کر دوں گا، تو یہ ناممکن ہے. یا تو اللہ تعالیٰ اس دین کو غلبہ دے دے گا یا میں اس کے لیے جان دے دوں گا. اس وقت تک میں اس کام کو چھوڑنے والا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت اور حوصلہ دیکھتے ہوئے ابو طالب نے آپ کا ساتھ دینے کا عزم کر لیا اور ایک شعر کہا، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا. باخدا یہ سارے مل کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے جب تک مجھے مٹی میں دفن نہ کر دیا جائے. اہل مکہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ ابو طالب سے ہونے والی ملاقاتیں اور گفت و شنید کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا، تو اب انہوں نے براہ راست ابو طالب کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ براہ راست گفتگو کرنے کا ارادہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گفت و شنید براہ راست کی جائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قیمت پر بھی دعوت حق سے روک دیا جائے. اس دوران ایک واقعہ اور بھی ہوا جس کو مختلف سیرت نگاروں نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب سے گفت و شنید کے بعد ان کے ذہن میں ایک ترغیب اور بھی آئی کہ ہم ابو طالب کو کس امر پر لا کر مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینا ترک کر دیں. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنے تنہا رہ جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا آسان ہو جائے گا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس وہ ولید بن مغیرہ کا جوان سالار خوبرو بیٹا لے کر حاضر ہوئے اور کہنے لگے، ابو طالب، یہ ولید بن مغیرہ کا جوان خوبصورت بیٹا دیکھیے، اس کا حسن و جمال، اس کی قوت و توانائی سارے مکے میں ضرب المثل ہے، مشہور ہے، اور اگر آپ اس کو اپنی فرزندی میں لے لیجئے تو اس شخص سے آپ یہ توقع رکھ سکتے ہیں یہ آپ کا دستے بازو ہوگا اور آپ کی ہر معاملے میں معاونت بھی کرے گا. اگر کوئی شخص اس کو قتل کر دیتا ہے تو پھر اس کی دیت آپ کو دی جائے گی. یہ آج سے ولید بن مغیرہ کا نہیں، آپ کا بیٹا ہے، لیکن اس کے بدلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو اور ان کی کسی قسم کی معاونت سے پیچھے ہٹ جائیے. اس کے بدلے آپ ولید بن مغیرہ کے جوان بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لیجئے. ابو طالب نے اس پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا. تو آنے والے اس گروہ میں مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف بن قصی یہ بولا کہ اے ابو طالب، ہم نے ہر کوشش کی کہ آپ کے ساتھ کمال انصاف کیا جائے اور آپ کے ساتھ ہماری طرف سے کسی قسم کی بے انصافی نہ ہو. ہم آپ کو اس الجھن میں سے نکال لیں کہ آپ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں، اور ہم نے اپنے خیال کے مطابق بہت ہی منصفانہ پیشکش آپ کے سامنے پیش کی، لیکن آپ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا. ابو طالب نے کہا، اے مطعم، میری قوم نے ہرگز میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، البتہ تم لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور میرے خلاف ساری قوم کی مدد کی، یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اور اس موقع پر جناب ابو طالب نے کچھ اشعار فرمائے کہ جن کے اندر اپنوں کی بے رخی کا ذکر کیا گیا. ان اشعار کو السیرۃ النبویہ میں علامہ ابن ہشام نے نقل کیا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
عظمت اور شان پر بھی کچھ اشعار موجود ہیں. وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَ وَإِسْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بھتیجا گوری رنگت والا وہ جس کے چہرے کی برکت سے بارش طلب کی جاتی ہے، وہ یتیموں کی پناہ گاہ اور بیواؤں کی ناموس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس قصیدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ، خصائل حمیدہ اور اخلاق جمیلہ کا ذکر تفصیل کے ساتھ موجود ہے. ہر کوشش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکنے میں ناکام ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صورت اپنی دعوت سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھے، اور آئے دن کسی شخص کا مسلمان ہو جانا یہ گویا کفار کے سینے پر سمجھ لیے کہ سانپ بن کر لوٹ رہا تھا، یا ان کے سینوں پر سمجھ لیجئے کہ جیسے خنجر چل رہے ہوں. وہ اس کو برداشت کرنے کے مزید متحمل نہیں ہو رہے تھے. تو لہٰذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے اب ایک اور حربہ آزمایا کہ ہم ابو طالب سے گفتگو کیوں کریں، ہم براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرتے ہیں. تو اس کام کے لیے عتبہ بن ربیعہ جو قریش میں ایک اہم حیثیت کا حامل تھا، سردار تھا، اور سرداروں میں بھی اس کی شخصیت تمام سرداروں سے نمایاں سمجھی جاتی تھی. گفتگو میں کسی شخص کو بولنے نہیں دیتا تھا، اور کسی شخص کو بھی اپنی گفتگو کے ساتھ زیر کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا تھا. تو عتبہ بن ربیعہ نے اپنی خدمات خود ہی پیش کی. یہ تمام قریش بیت اللہ شریف کے اندر بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تبادلہ خیال کر رہے تھے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے روکنا ہے. اور یہ ان دنوں کا واقعہ جب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی نیا اسلام قبول کیا تھا. لہٰذا ان سرداران قریش میں عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خود جاتا ہوں اور ان سے گفتگو کر ان کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ دین حق کی تبلیغ روک دیں اور ہمارے خداؤں کو برا کہنا چھوڑ دیں. کیونکہ عرب کے سرداروں کو، ان قریش کے سرداروں کو عتبہ بن ربیعہ کی ذہانت پر مکمل یقین اور اعتماد تھا. لہٰذا انہوں نے فوراً حامی بھری اور مثبت پیش رفت کے لیے تیار بیٹھے رہے کہ اب یقیناً ایک مثبت پیش رفت ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھنے سے روک دیا جائے گا. لہٰذا عتبہ بن ربیعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ملنے کی غرض سے پہنچا. کچھ دیر سکوت طاری رہا اور سکوت توڑنے کے بعد یوں گویا ہوا، یوں اس نے کلام شروع کیا: اے بھتیجے، حسب و نسب کے لحاظ سے جو آپ کا مقام ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے. آپ کا خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہے، خاندانی سلسلہ کیا ہے، ہم سب جانتے ہیں. لیکن آپ نے اپنی قوم کو ایک بہت بڑی مصیبت میں مبتلا فرما دیا ہے. آپ نے امت کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا ہے. یعنی اب ہم میں سے کچھ لوگ نکل کر آپ کی دعوت حق کو قبول کر رہے ہیں. اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بت پرست قوم اب خدائے وحدہ لا شریک کو مان رہی ہے، اور آپ انہیں بیوقوف کہتے ہیں جو آپ کے نظریے سے اختلاف رکھیں، اور آپ ان کے خداؤں کی عیب چینی کرتے ہیں، ان میں عیب نکالتے ہیں اور باپ دادوں کو کافر کہتے ہیں. میری بات سنیے، میں آپ کے سامنے چند تجاویز پیش کرتا ہوں. یہ وہ موقع ہے کہ جب جناب ابو طالب سے وہ مایوس ہو کر اب براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرما رہے ہیں. ایسے بہت سے واقعات آگے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے کہ سرداران قریش اب اس بات سے مایوس تھے کہ ابو طالب کے ذریعے ان کے توسل سے جو بات کی جا رہی ہے اس میں بھی اب سنوائی نہیں ہوئی، تو ہمیں براہ راست ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنا چاہیے. لہٰذا عتبہ بن ربیعہ اس اہم موقع میں
سب سے پہلے آپ کو نظر آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست روکنے کے لیے کیسی کیسی پیشکشیں کی جا رہی ہیں۔ عتبہ کہنے لگا پہلی تجویز تو یہ ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں، اگر اس سے آپ کا مقصد مال و دولت اکٹھا کرنا ہے تو ہم آپ کے سامنے دولت اور سونا چاندی جو آپ چاہیں گے اس کے انبار لگا دیں گے، اور اگر یہ سب کچھ کرنے سے آپ کا مقصد عزت اور سرداری حاصل کرنا ہے تو یقیناً ہم لوگ وہ بھی آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس دعوت کو روک دیجئے، خدائے وحدہ لا شریک کی دعوت دینا بند کیجئے، اور اگر آپ بادشاہی کے طلبگار ہیں تو ہم سب مل کر آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں، ہمیں آپ کی بادشاہت قبول کرنے میں بھی کوئی حیل و حجت نہیں ہے، اور اگر آپ کے ذہن پر یا آپ کی ذات پر کوئی جنات کا اثر ہے جس سے آپ مغلوب ہو کر ساری قوم کے خلاف ہیں، تو ہم آپ کا علاج کروانے کے لیے بھی تیار ہیں، اس علاج میں جتنے بھی اخراجات آئیں گے وہ بھی ہم برداشت کریں گے، آپ کو اس مسئلہ میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ گفتگو کرتا رہا اور آقا و مولا ہمارے ملجا و ماوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تحمل مزاجی کے ساتھ اس کی گفتگو سنتے رہے۔ دولت، عورت، علاج، سرداری، بادشاہت، ہر وہ چیز اس نے پیش کی جو کسی انسان کی کمزوری ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے استقامت ذرا سے بھی نہیں لرزے، اور آپ نے فرمایا قد فرغت یا ابا الولید، اے ابو الولید کیا تو نے اپنی بات ختم کر لی؟ اس نے کہا جی میں نے اپنی بات ختم کر لی۔ آپ نے فرمایا میں نے تیری گفتگو کو بڑے تحمل کے ساتھ سنا، اب تو میری گفتگو کو تحمل کے ساتھ سن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مبارک لبوں سے پھر کلام الہی کی تلاوت شروع ہوئی۔ تصور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، اے ابو موسیٰ اشعری تم قرآن بہت خوبصورت پڑھتے ہو، تمہیں لحن داؤدی عطا فرمایا گیا، یعنی دلوں کو مو لیتے ہو۔ جب خود صاحب قرآن پڑھتے ہوں گے تو قرآن کی وجاہت، قرآن کی عظمت، قرآن کا رعب کس حد تک طاری ہو جاتا ہوگا شخصیات پر۔ ان مبارک لبوں سے سورہ حامیم السجدہ کی پہلی آیت نکلی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أقنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ حامیم اتارا گیا یہ قرآن رحمان و رحیم خدا کی طرف سے، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات تفصیل سے بیان کر دی گئی۔ یہ قرآن عربی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو علم و فہم رکھتے ہیں، یہ مژدہ سنانے والا ہے، بر وقت خبردار کرنے والا ہے، اور منہ پھیر لیا ان میں سے اکثر نے، پس وہ اسے قبول نہیں کرتے۔ اور ان ہٹ دربوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں پر اس بات سے جس کی طرف آپ بلاتے ہیں، اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان ایک حجاب ہے، تم اپنا کام کرو، ہمیں اپنے کام میں لگے رہنے دو۔ اللہ کے حبیب نے جب یہ کلام پڑھا تو اس کافر پر، عتبہ بن ربیعہ پر اتنا رعب طاری ہوا کہ وہ دم بخود ہو گیا، اس کی زبان خاموش ہو گئی، وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت کے بعد سجدہ کیا، اور آپ نے فرمایا قد سمعت یا ابا الولید ما سمعت فانت وذاک، جو تو سننا چاہتا تھا تو نے سن لیا، اب تم جانو، تمہارا کام جانے، میرا کام دعوت دینا تھا۔ عتبہ اٹھا اور اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ گیا،
اس کے چلنے کے انداز سے اور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہی قریش جو بڑے پر امید بیٹھے تھے کہ عتبہ بن ربیعہ کسی کامیابی کے ساتھ ہی واپس لوٹے گا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو روکنے کا مکمل کوئی اہتمام کر آئے گا، اب جب انہوں نے اس کو واپس آتے ہوئے دیکھا تو چہرے پر جو اثرات تھے اس سے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ ناکام و خاسر ہو کر لوٹا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت حق چھوڑنے پر تیار نہیں کر سکا۔ جب وہ واپس لوٹا، اب اس کے جو الفاظ ہیں یہ بڑے قابل غور ہیں، اور قرآن کی ہیبت، قرآن کی فصاحت، قرآن کی بلاغت، قرآن کا اعجاز ان الفاظ سے ظاہر ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے وہاں ایک ایسا کلام سنا ہے، اس جیسا پہلے میں نے کبھی کلام نہیں سنا، بخدا نہ وہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے، اے قوم قریش میری بات کو مانو اور ان کے حال پر چھوڑ دو۔ جب اس کی زبان سے یہ بات نکلی تو تمام سردار جو پر امید بیٹھے تھے وہ چیخ اٹھے، اے ابو الولید، تجھ پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل گیا؟ آج تو بڑے بلند دعوے کر گیا تھا کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قیمت پر قائل کروں گا، اب آ کر ہمیں بزدلی کا سبق دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے ہٹ جاؤ، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ کیا ایسا ماجرا ہوا؟ یہ کہہ کر عتبہ بن ربیعہ اٹھا، اس نے کہا میں نے تمہیں اپنی رائے بتا دی، تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ علامہ صالحین نے سبل الہدی والرشاد کے اندر یہاں پر ایک اور واقعہ بھی نقل کیا جو کچھ اضافی واقعہ ہے، اسی واقعے کا آپ سمجھ لیجئے ایک اضافی حصہ ہے کہ عتبہ بن ربیعہ سیدھا مکے میں بیت اللہ شریف میں نہیں آیا، بلکہ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے گھر لوٹ گیا اور کئی دن تک کسی سے اس نے ملاقات نہیں کی۔ کفار کو پریشانی لاحق ہوئی کہ جو ہمارا وکیل بن کر گیا تھا وہ کہاں گیا؟ اب ان میں ایک گفتگو شنید عام ہوئی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے کا اثر لے کر لوٹا ہے، یعنی ان کے کھانے کی لذت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل پیرا ہو گیا ہے، کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ لہٰذا تمام سردار اس کے گھر گئے اور اس سے گفتگو کی۔ آگے اس نے پھر وہی کلام کیا جو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا، اور آخر میں کہنے لگا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ کلام الہی کا اعجاز، بلاغت عتبہ بن ربیعہ جیسے دشمن اسلام کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر گئی۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں کوئی شک ہے قرآن کریم میں تو اس کی ایک آیت جیسی آیت بنا لاؤ، تمام جن و انس اس کی ایک آیت جیسی بھی آیت لانے سے عاجز رہے۔ یاد رکھیے کہ قرآن کریم فرقان حمید جس دور میں نازل ہو رہا ہے اس میں عرب کے لوگوں کو اپنی زبان، اپنی فصاحت و بلاغت، اپنے اشعار کہنے پر بہت ناز تھا۔ اس کے باوجود قرآن انہیں پکار کر مقابلے کی دعوت دے رہا ہے۔ اگر تم سچے ہو تو قرآن کی ایک آیت جیسی آیت لے آؤ۔ اس کے باوجود کہ وہ فصیح و بلیغ بھی ہوں اور قرآن کی ایک آیت جیسی آیت نہ لا سکیں تو گویا قرآن کریم کا معجزہ ہونا یہ ظاہر و باہر ہے۔ اس کے اندر کوئی شک نہیں، اس کے اندر کوئی اشتباہ نہیں کہ قرآن کریم وہ کتاب لا ریب ہے جس نے بڑے بڑے فصحاء عرب کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ یہ کلام الہی ہے۔ ایک غیر مسلم جو قرآن کریم کے خلاف ایک کتاب لکھ رہا تھا تو اس سلسلے میں وہ کئی لوگوں سے بھی ملا، ان کی رائے بھی جانی۔ اس نے ایک بچے کو تلاوت کرتے ہوئے ایک آیت مبارکہ جب سنا، یا ارض ابلعی، اے زمین اپنا پانی باہر نکال،
یہ وہ آیات تھیں جن میں اللہ تعالیٰ نے قوم نوح پر عذاب کے وقت زمین سے خطاب فرمایا، آسمان سے خطاب فرمایا کہ اپنا پانی برسا دے، زمین سے کہا کہ پانی نکال دے تاکہ اس قوم کو غارق کیا جا سکے۔ وہ کہنے لگا کہ میرے دل پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ زمین سے ایسا خطاب فقط وہی کر سکتا ہے جو تمام کائنات کا مالک و خالق ہو، اور یہ کلام اسی کا کلام ہے۔ صورتحال دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی، کفار کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غیظ و غضب بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر ایک اور واقعہ بھی اسی سلسلے میں پیش آیا۔ کفار کے تمام اہم سرداران کا ایک اجلاس ہوا جس میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو سفیان بن حرب، نضر بن حرس، ابو البختری بن حشام، اسود بن مطلب، زمعہ بن اسود، ولید بن مغیرہ، ابو جہل بن حشام، عبداللہ بن ابی امیہ، عاص بن وائل، نبیہ، پسران حجاج، حجاج کے بیٹے، امیہ بن خلف، جیسا کہ علامہ ابن حشام نے لکھا، یہ تمام کے تمام اکٹھے ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست خود بلوا کر آپ سے بات کرنے کا پلان بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا گیا، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لایا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود براہ راست گفتگو کی۔ پہلا واقعہ عتبہ بن ربیعہ کا ہے اور یہ دوسرا واقعہ تمام سرداران کفار کا ہے۔ اب تمام سرداران قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً وہی گفتگو کی جو عتبہ بن ربیعہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو مال و دولت سے تول دیں تو یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ ہمارے خداؤں کو برا بلا کہنا چھوڑ دیجئے۔ آپ کی وجہ سے ہماری ملی وحدت پارا پارا ہو چکی ہے، یعنی پوری قوم بت پرستی میں مبتلا تھی، اب آپ کے نظریے کے مطابق بہت سے لوگ اللہ وحدہ لا شریک کی پوجا کرنے والے بن چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کر چکے ہیں۔ اگر آپ کو یہ خواہش ہے کہ ہم آپ کو سردار تسلیم کریں تو ہمیں اس میں بھی کوئی حیل و حجت سے نہیں کام لینا، ہم اس بات کو بھی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تقریباً وہی تمام آفرز پیش کی گئیں جو عتبہ بن ربیعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہلے بات کر چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان چیزوں کا جو تم میرے سامنے ذکر کر رہے ہو، نہ مجھے مال اور دولت کی خواہش ہے، نہ عزت و سیادت کی آرزو ہے، نہ میری نظر میں تخت و تاج کی کوئی اہمیت ہے، بلکہ اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا، مجھ پر کتاب نازل کی، مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں اس کی رحمت کا مجدہ سناؤں اور اس کے عذاب سے بر وقت خبردار کروں۔ میں نے اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچا دیے اور اپنی طرف سے تمہارے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہا۔ جو دعوت حق لے کر میں آیا ہوں، اگر تم اسے قبول کر لو تو دنیا اور آخرت میں تم سعادت مند ہو، اور اگر تم اس کو مسترد کرو تو پھر بھی میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ مجھ میں اور تم میں کوئی فیصلہ فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تکلم نے ان کو بے بس کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے دیکھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری کوئی مرضی، کوئی خواہش ماننے کو تیار نہیں، اب انہوں نے دوسرا راستہ اپنایا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں جیسا کہ آپ فرماتے ہیں، تو دیکھیے کہ ہم ایک ایسی بستی اور ایک وادی میں رہ رہے ہیں جہاں پر پانی کی بہت قلت ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں، میدان کشادہ ہو جائے، شام اور عراق کی طرح اس جگہ پر بھی دریا بہنا شروع ہو جائے، یا ہمارے آباء و اجداد میں سے بعض لوگوں کو زندہ کر دیجئے جن میں قصی بن قلاب کا زندہ ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ راست گو شخص تھے، ہم ان کی زبان سے آپ کی حقانیت سن کر مان جائیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریشیو، اللہ نے مجھے ان کاموں کے لیے مبعوث نہیں کیا،
میں فقط اللہ کا پیغام لے کر تمہاری طرف آیا ہوں اور میں نے پیغام تم تک پہنچا دیا، یہ اب تمہاری قسمت کہ تم قبول کرتے ہو یا نہیں کرتے، میں حکم الہی پر صبر کرنے والا ہوں، اللہ جو میرے حق میں فیصلہ فرمائے گا میں تہہ دل سے قبول کرنے والا ہوں۔ وہ کہنے لگے چلے ہم آپ سے کچھ زیادہ نہیں مانگتے، آپ سے ہم کچھ زیادہ اصرار نہیں کرتے، آپ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ ایک فرشتے کو آپ کے ہمراہ کر دے، آپ کی ہر بات کی تصدیق وہ فرشتہ کرے اور ہمیں آپ سے دور رکھے۔ آپ رب سے دعا کیجئے کہ ان ریگزاروں میں باغات اگا دے، محلات تعمیر کر دے، اس زمین کو خزانوں سے بھر دے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ تمام گفتگو سنی تو آپ نے فرمایا میں اپنے رب سے ایسی حقیر چیزوں کے متعلق سوال نہیں کرتا، مجھے اس مقصد کے لیے مبعوث نہیں فرمایا گیا بلکہ اس نے مجھے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ وہ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کاموں میں کوئی کام بھی نہیں کر سکتے تو آسمان کا ایک ٹکڑا ہم پر گرا کر ہمارا قصہ پاک کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا یہ کام اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، وہ جو چاہے تمہارے ساتھ معاملہ کرے۔ ان کفار کے مطالبات قرآن کریم میں مختلف مقامات پر آپ کو نظر آئیں گے۔ ان میں سے ایک مقام سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 90، 91، 92 اور 93، 4 آیات کے اندر ان کے مطالبات آپ کو واضح طور پر ایک جگہ پر نظر آئیں گے۔ کفار نے کہا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر جب تک آپ روانہ کر دیں ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ، یا آپ ہمارے لیے باغات کھجوروں والے انگوروں والے اور زمین پر ندیاں نہ بہا دیں، ادھر باغات کو نہ اگا دیں، یا آپ گرا دیں آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر جو ہمیں ختم کر دے، وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام مطالبات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 90 سے 93 تک بیان کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کوئی مطالبہ بھی پورا نہیں کیا۔ یہاں پر میں ایک اہم گفتگو کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا معجزات دکھانے پر قادر نہیں تھے، اور جو وہ معجزات طلب کر رہے تھے ان معجزات کو نہ دکھانے میں کیا حکمت تھی؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کو معجزات پر اختیار دیا جاتا ہے۔ ایک ذہنوں میں سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی معجزے پر قادر نہیں ہوتا، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نبی سے اس کو صادر کروا دیتا ہے۔ یاد رہے کہ بہت سے معجزات میں انبیاء کو بھی اختیار حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے فرمایا وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، ہم نے مسخر کر دی تھی سلیمان کے لیے ہوا جو ان کے حکم سے یعنی ان کی مرضی سے چلتی تھی۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں فرمایا اے موسیٰ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، دریا کے اندر بنے ہوئے 12 راستوں کو ایسے ہی چھوڑ دیجئے، فرعون اور اس کی فوج کو اسی مقام پر لا کے غرق کیا جائے گا۔ ان آیات نے یہ بات تو واضح کر دی کہ معجزہ نبی کے اپنے اختیار سے بھی صادر ہوتا ہے۔ اب ایک اہم سوال کہ یہ جتنے بھی معجزات ان لوگوں نے طلب کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجزات ان کو کیوں نہیں دکھائے، اور اس کی حکمت کیا رہی ہوگی؟ امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے الروض العنف کے اندر اس کی 5 حکمتیں بیان فرمائیں۔ میں ان 5 حکمتوں کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنے بھی معجزات وہ طلب کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان معجزات کو کیوں نہیں ظاہر فرما رہے تھے، یا آپ نے ان معجزات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیوں نہ کی؟ امام ابو القاسم عبد الرحمن بن عبداللہ سہیلی، جن کا وصال 581 ہجری میں ہوا، اپنی کتاب الروض العنف کے اندر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفار نے جن معجزات کا تقاضا کیا کہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے دھکیل دیجئے، فرشتوں کو نازل کروا دیجئے، وغیرہ وغیرہ، یہ اللہ تعالیٰ کے امتحان لینے کی نیت سے وہ یہ گفتگو کر رہے تھے، اور یہ ان حکمتوں کے منافی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو مبعوث کرنے کے اندر رکھی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو خود کلام فرماتے کسی انسان کے ساتھ، میں تیرا رب بات کر رہا ہوں،
تجھ پر ان احکامات کو لازم کر دیا گیا۔ اللہ نے فرشتوں کو اور انبیاء کو بیچ میں رکھا تاکہ یومنون بالغیب کے لوگوں کو مکلف کیا جائے وہ نبی کی بات پر یقین کریں اور نبی کی زبان پر اعتماد اور اعتبار کرتے ہوئے اللہ کو مانیں اور اس اجر کے مستحق ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ ان کو دینا چاہتا ہے۔ آپ نے یہ سنا ہے کہ انسان کے لیے توبہ کا دروازہ اس وقت بالکل بند کر دیا جاتا ہے جب اس کی غرغرہ کی حالت ہوتی ہے۔ حالت نزاع میں اس پر توبہ کا دروازہ اس لیے بند کر دیا جاتا ہے کہ اب وہ ملک الموت کو اور فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب وہ یومنون بالغیب کے مکلف نہیں رہا، اس کا مکلف نہیں رہا، اب اس نے ان غیوبات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، آنکھوں سے پردے اٹھ گئے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا۔ جب تک یہ لوگ منہ مانگے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر توبہ کا دروازہ بند کر دیتا، جیسا کہ غرغرہ کی صورتحال کے اندر ایک حدیث مبارکہ سے میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ تو لہٰذا نبی کی بات کو نہ تسلیم کرتے ہوئے خود اپنی عقل سے نبی کا امتحان لینا اور ان چیزوں کو ظاہر دیکھنے کی خواہش کرنا، یہ اصل میں نبی کی بات کا انکار اور نبی کی بات کی تردید کرنے کے مترادف ہے۔ اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کی جو صورتحال قرآن میں بیان فرمائی، علامہ سہیلی لکھتے ہیں کہ ان قوموں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس نبی سے درخواست کی کہ ہمیں معجزہ دکھا دیا جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پتھر کی چٹان میں سے اونٹنی کو نکال کر دکھایا، اس کے باوجود انہوں نے اس معجزے کی قدر و قیمت نہ کی یا اس کو کما حق ہو نہ مانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو غارت کر دیا، کیونکہ جب کوئی اپنے منہ سے معجزہ طلب کرتا ہے اور اس کے بعد اس معجزے پر کما حق ہو ایمان نہیں لاتا تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو غارت فرما دیتا ہے۔ آپ چونکہ رحمت للعالمین تھے اور ان حکمتوں کو جانتے تھے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا فرما دے گا اگر ان کی خواہش کے مطابق معجزات اتار بھی دیے گئے اور معجزات دیکھنے کے بعد یہ ایمان نہیں لائیں گے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہیں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ ایک حکمت۔ دوسری حکمت جو بیان ہو گئی، تیسری یہ وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ کسی حقیقت کو پہچاننے کے لیے اور حقیقت تک پہنچنے کے لیے معجزات طلب نہیں کر رہے، بلکہ محض ضد اور ہٹ درمی کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوالات کر رہے ہیں، اور اگر بالفرض ان کی فرمائش پوری کر بھی دی جائے تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے فرمائشی معجزات پورے نہیں کیے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ جب کسی قوم پر کوئی معجزہ نازل کیا جائے اور وہ قوم اس معجزے کو طلب کرنے کے بعد نہ مانے تو عذاب کی مستحق ہے، اور دوسری طرف اللہ نے آپ سے وعدہ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے سکتا یا ان لوگوں کو جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ ایک طرف ان کا معجزات کو طلب کرنا اور ان کی ہٹ درمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تھی، یہ ان چیزوں کو تسلیم نہیں کریں گے اور ان پر عذاب آنا یقینی تھا، اور لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس عذاب کو روکنے کے لیے ایک بڑا سبب تھا، لہٰذا حکمت الہی کا تقاضا یہی تھا کہ ابھی ان کے منہ مانگے معجزات ان کو نہ دکھا جائیں۔ دوسرا کہ کسی انسان کے اطمینان اور یقین کے لیے جتنے معجزات کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ وہ نازل کر چکے تھے، قرآن کریم کی آیات کا نزول ہو چکا تھا جو ان کو معارضے کی دعوت دے رہا تھا، لیکن وہ تاحال اس معجزے کا مقابلہ نہیں کر سکے تھے اور مزید معجزات کو مانگ رہے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مزید کسی معجزے کو دکھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا، یا یہ حکمت پیچھے پس پردہ یہ حکمت رہی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے سامنے چاند بھی توڑا، آپ کی مبارک انگلیوں سے چشموں کا جاری ہونا، معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرعت رفتاری کے ساتھ جانا اور واپس تشریف لانا، یہ ایسے معجزات تھے جو کفار اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے تھے، کانوں سے سن بھی رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بھی جانتے تھے، اس کے باوجود وہ ان معجزات کو نہیں مان رہے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے معجزات ان کے سامنے ظاہر ہوئے، لیکن انہوں نے ہٹ درمی کی وجہ سے ان معجزات کو نہیں مانا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فرمائشی معجزات اسی لیے پورے نہیں فرمائے، یہ قوم عذاب میں مبتلا ہوگی اور جب تک میرے محبوب ان میں موجود ہیں ان پر عذاب آ نہیں سکتا، لہٰذا یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے۔ اور آخری حکمت، بہت پیاری حکمت جو بیان کی گئی کہ جتنے معجزات کسی انسان کو اطمینان کے لیے درکار ہوتے ہیں وہ معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دکھا چکے تھے۔ بہرکیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خرافات سننے کے بعد وہاں سے اٹھ کر چل دیے، اور آپ کی پھپھی عاتکہ بنت عبد المطلب کا لڑکا عبداللہ بن امیہ بن مغیرہ بھی اٹھا اور سارا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتا ہوا آیا کہ آپ ان کے مطالبات کو تسلیم کر لیجئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو ٹھکرا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لا چکے تھے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ ہماری محنت رائگاں گئی، ہم نے ان سے جتنی بھی گفتگو کی وہ کوئی نتیجہ خیز گفتگو نہ ثابت ہوئی، لہٰذا میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مار دینا چاہیے، جس سے نعوذ باللہ وہ وصال فرما جائیں اور یہ ہمارے راستے سے بہت بڑا مسئلہ ہٹ جائے۔ لیکن تم لوگ مجھ سے وعدہ کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب میں حملہ کروں گا تم میرا ساتھ نہیں چھوڑو گے اور ان کے قبیلے اور ان کے متعلقین کے سامنے میرے ساتھ مل کر کھڑے رہو گے تاکہ وہ ہم سے بدلہ نہ لے سکیں۔ تمام سردار بولے واللہ ما نسلمک لشیء ابدا فمضی لما ترید، تو جو چاہتا ہے کر، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مارنا چاہتا ہے تو ان کو مارتے، ہم نے ہر کوشش کر کر دیکھی۔ دوسرے دن علی صبح ابو جہل اپنی وعدے کے مطابق حسب وعدہ ایک بہت بڑا بھاری پتھر اٹھا کر بیت اللہ شریف کے اندر لے آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صبح سویر تشریف لاتے، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان دیوار کو قبلہ بنا کر نماز کی نیت باندھ لیتے، نماز پڑھتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی معاملہ شروع کیا، آپ نماز میں مشغول ہوئے اور اس کے بعد سجدہ ریز ہوئے، تو ابو جہل بہت بڑا پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر ضرب لگانے کے لیے، مارنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھا تو اس کا رنگ فک ہو گیا، پتھر اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ قریش کے سردار بول اٹھے ابو جہل تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو میں نے ایک بہت بڑے خونخوار اونٹ کو دیکھا جس کا سر بھی بہت بڑا ہے اور جس کی گردن بھی بہت موٹی ہے، میں نے اتنا بڑا اونٹ کبھی نہیں دیکھا، گویا وہ مجھے چبا ڈالے گا، مجھے کھا جائے گا۔ وہ میری طرف ایسے بڑھا کہ اس کے خوف کی وجہ سے پتھر میرے ہاتھوں سے نیچے گر گیا۔ اس کی کھوپڑی اتنی بڑی تھی، اس کی گردن اتنی بڑی تھی، اس کی حفاظت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت وہ اونٹ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ آگے چل کر بھی ہجرت کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ہر موقع پر حفاظت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز یہ تسلسل باقی رہے گا، ہم مزید واقعات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پھر پیش ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ